بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں۔ آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 31 دسمبر ہے، 2020 کا آخری دن ہے۔ کل سے ہم ایک نئے سال کا آغاز کریں گے جس کا ہم واقعی انتظار بھی کر رہے تھے، کیونکہ 2020 زیادہ تر لوگوں کے لیے صرف ایک خطے یا ایک جگہ کے نہیں، اس پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اچھا سال ہے۔ ہم پرسوں کس طرح میں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کی معاشی حالات جو ہے، صرف لوگوں کی نہیں، بڑے بڑے ممالک کی معاشی حالات وہ بدل کے رہ گئی۔ جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ سارا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ تو ہم بہت اچھا گمان کرتے ہیں 2021 کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے وہ ساری پریشانیاں اور رکاوٹیں جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں 2020 میں، وہ 2021 میں نہ ہوں، اور یہ جو صحت کے حوالے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے پوری دنیا کو، یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے بہتری کی طرف آ جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آج ہم پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے جس حوالے سے، وہ ہے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شہر کراچی کے متعلق۔ اور شہر کراچی کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہی جو غیر قانونی تجاوزات اور تعمیرات کا سلسلہ ہے، ان کے خلاف ایک مہم جاری ہے، مگر کراچی سے شور اس لیے زیادہ آتا ہے کیونکہ کراچی پورے پاکستان کا ایک تجارتی مرکز تو ہے ہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی شہرت بھی ہے۔ تو یہاں پہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس کو ذرا زیادہ نمایاں حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے ہاں ہم نے سنا ہے کہ فلاحی جتنی زمینیں تھیں ان پلاٹس کے اوپر لوگوں نے شادی ہال بنائے، اس کے ساتھ ساتھ چائنا کٹنگ کے واقعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے، گراؤنڈز اور پارکس کی جو زمینیں ہیں ان کے اوپر رہائشی اسکیمیں بنائی گئیں۔ کہیں بھی جہاں کرپشن ہو سکتی تھی اس کو جسے موقع ملا ہے اس نے کرپشن کی ہے، اور غیر قانونی طور پہ تعمیرات جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ تو ان کے خلاف یہ مہم چل رہی ہے پورے پاکستان میں، کراچی میں بھی یہ مہم چل رہی ہے۔ تو ہم آج اس حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ جب یہ تعمیرات ہو رہی تھیں، جب یہ تجاوزات ہو رہی تھیں، تو اس وقت جو ذمہ داران تھے وہ خاموش کیوں تھے، اور آج اچانک یہ سارے ذمہ داران باہر کیسے آ گئے، سامنے کیسے آ گئے۔ اچھی بات ہے جو اگر کوئی غیر قانونی چیز ہے، وہ حالات جیسے بھی ہیں، جو بھی ہے، وہ چاہے ایک بالکل غریب آدمی ہے جس کے پاس سر چھپانے کو، سر ڈھانپنے کو جگہ نہیں ہے، اگر وہ کرپشن کر رہا ہے یا وہ غلط کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہی کر رہا ہے، اور اگر کوئی بہت بڑے عہدے والا کوئی ایسا شخص، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی مطلب یا کوئی سیاسی کسی جماعت سے تعلق رکھنے والا، اگر اس نے بھی کرپشن کی تو وہ بھی غلط ہی ہے۔ جو غلط ہے اس کو کوئی صحیح قرار نہیں دے سکتا۔ تو آج ان کے خلاف جو ایک مہم کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ماہر قانون موجود ہیں جن سے ہم ذرا قانونی طور پہ اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیاقت علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم لیاقت بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ماشاءاللہ۔ مجھے یہ بتائیے کہ غیر قانونی طور پہ کسی جگہ پہ قبضہ کر لینا اور اس کے وہاں پہ اپنی مرضی سے کوئی تعمیرات شروع کر دینا، اس کی کوئی جگہ سکتا ہے؟ نہ یہاں پہ ریلوے کی زمین بچی ہے، نہ یہاں پہ سرکاری زمین بچی ہے۔ جتنی بھی جو ہے رفائی زمینیں تھی یا سرکاری زمینیں تھی، سب کے اوپر لینڈ مافیا نے قبضے کر کے جو ہے نا اس کے اوپر عمارات تعمیر کر کے لوگوں کو یا تو بیچیں یا پھر اپنے لوگوں کو وہاں بٹھا کے ان کی پھر جو ہے نا چائنا کٹنگ کر کے جو ہے نا ان پلاٹوں کو بیچ دیا گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ مسئلہ زیر سماعت ہے،
اور مسلسل جو ہے نا سپریم کورٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور حکومت کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے نا جتنی بھی جو ہے نا سرکاری زمینیں ہیں، چاہے وہ ریلوے کی ہیں یا ریفائی پلاٹس ہیں، اگر کہیں پہ شادیال بنے ہوئے ہیں، تو ان تمام جو عمارات ہیں یا جو تجاوزات ہیں ان کو فوری طور پہ جو ہے نا ان کو گرایا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ابھی ان کو 2 یہ مہینے تھا کا کہ ٹائم دیا۔ میرا سوال یہ تھا کہ اتنے اعتماد کے ساتھ، مطلب اتنے بڑے پیمانے پہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی قانون ان کو روکنے والا نہیں تھا؟ بالکل قانون روکنے کے لیے موجود ہے، آپ کے پاس متعلقہ تھانے موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص یہاں پہ قبضہ کرتا ہے غیر قانونی تو اس کے لیے قانون یہ ہے کہ اس کے خلاف غیر قانونی قبضے کی سیکشن 448 ہے، اس کے تحت جو ہے آپ قبضہ کریں۔ کسی شخص کو قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ رفائی پلاٹ کے اوپر، ریلوے کی زمین کے اوپر یا سرکاری زمین کے اوپر جا کر قبضہ کرے اور اس کے اوپر جا کے عمارت بنائے۔ جب یہ باتیں عدالتوں کے علم میں آتی ہیں یا پولیس کے علم میں آتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا فوراً کارروائی ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جتنی بھی یہ قبضے کرائے جاتے ہیں یا تو پولیس کی سرپرستی میں کرائے جاتے ہیں یا اس کے اندر مختلف جو ہے نا وہ لینڈ مافیا اور پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو ہے نا اس میں انوالو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ اتنی سارا بڑا کام ہو گیا، آپ کو پرمیشن بھی مل جاتی ہے، آپ اس زمین پہ جا کے کھدائی بھی کرتے ہیں، آپ کام بھی کرتے ہیں، آپ کو پولیس نہیں روکتی، آپ کو پرمیشن بھی جو ہے نا لے کر جو ہے نا اس کو بلڈنگ کو تعمیر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا سوموٹو کے اوپر جو ہے نا سپریم کورٹ آپ سے کہتی ہے جی آپ سرکاری زمینیں خالی کروائیں۔ اب آپ دیکھیں کب سے سپریم کورٹ ان کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ اس جو ہے نا اس فیصلے پہ منوان عمل کریں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر مسلسل جو ہے نا وقت مانگا جا رہا ہے کہ ہمیں ٹائم دے دیا جائے، ہم اس کو وہ کریں گے۔ دیکھیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا گھر فراہم کرے، ان کو تعلیم فراہم کرے، ان کو جو ہے نا روزگار فراہم کرے۔ اگر ان کے پاس اکوموڈیشن نہیں ہے تو یہ اپنی اس کے دیکھنا ہوگا کون لوگ ملوث ہیں، کن کن لوگوں کی وجہ سے اس کے اندر، اگر پولیس ہے، دوسرے ریونیو کے محکمے اور کوئی محکمے، اس کے اندر کون کون لوگ والے ہیں جس کے اندر انہوں نے سرکاری زمینوں پہ قبضے کروائے، لوگوں کو وہاں پر آباد کروایا۔ اس کے بعد جو ہے نا اب وہ ان سے لا تعلقی کا اختیار کر کے، اور آج سپریم کورٹ سے حکم سے جب ان لوگوں کو وہاں سے ان کے مکانات گرائے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ نکلیں گے روڈوں کے اوپر، پروٹیسٹ کریں گے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوگی، ان کی جمع پونجی چلی گئی جو نا۔ تو یہ ایک جو ہے نا ایک جہاں سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہاں تجاوزات کو ہٹا دیا جائے، وہاں پر اس کی انکوائری بھی انیشیٹ ہونی چاہیے کہ کون لوگ تھے اس کے پیچھے، ایسے کون سے آپ تھے جس کی وجہ سے یہ رفائی زمینوں پہ قبضے ہوئے، پلاٹوں پہ قبضے ہوئے، اتنے بڑے بڑے پلازے بنائے گئے لوگوں کو۔ میں لیاقت بھائی میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ جو ذمہ داران ہیں اور جو ملوث لوگ ہیں ان سارے واقعات میں، ان کو قانون کی روشنی میں کون سی سزا دی جا سکتی ہے تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں اس طرح کے واقعات نہ ہو سکیں؟ ذرا اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ایک کہیں مت جائیے دوستو، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ دوستو ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں آج ہم بات کر رہے ہیں غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے اور شہر کراچی کے حوالے سے خصوصی طور پہ بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے مہمان ماہر قانون موجود ہیں، جناب لیاقت علی خان صاحب۔ آپ سے ایک دفعہ پھر سے بات کرتے ہیں۔ جی لیاقت بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز۔ اچھا لیاقت بھائی، ہم بات کر رہے تھے کہ ذمہ داران کے حوالے سے اور اس طرح کے یہ قبضہ مافیا کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں ان میں ملوث لوگوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی واقعی ذمہ دار ثابت ہو جاتا ہے، ملوث ثابت ہو جاتا ہے، یا جس نے کوئی قبضے کیے ہوئے ہیں، غیر قانونی تجاوزات کی ہوئی ہیں جس بندے نے، سر اس کے خلاف قانون مطلب اسے قانون کیا سزا دے سکتا ہے؟ اور
مطلب ایسے واقعات ہمیں ماضی میں کوئی اتنے بڑے پیمانے پہ ہم نے دیکھے نہیں ہیں. ابھی اس وقت خیر اس حکومت ہے تو آتے ساتھ کرپشن کرنے والوں کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں وہ سامنے لے کے آئے ہیں اور اس کے اوپر ابھی تک معاملات چل رہے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں, جو قبضہ مافیا ہے پورا, ان کے ساتھ قانون کیا سلوک کر سکتا ہے, ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا. دیکھیں, چیف جسٹس صاحب نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو کام ابھی شروع ہوا ہے یہ بہت جلد جو ہے پائے تکمیل تک پہنچے گا. اس میں رفائی پلاٹ بھی خالی ہوں گے, سرکاری زمینیں بھی ہوں گی. اب بات یہ ہے, بظاہر تو یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی جائیں, اس کے اوپر جو ہے نا ان کو وہاں سے ہٹا بھی دیا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ بظاہر تو یہ لوگ نظر آ رہے ہیں, اب اس کے پیچھے جو لوگ ہیں, ان کے پیچھے جن لوگوں نے ان کو آباد زمینوں پر تو بہت سارے لوگوں کے نام سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے, وہ تو بڑے بڑے نام سامنے آئیں گے اس طرح تو, مگر جن لوگوں نے ڈائریکٹلی جو قبضے کیے ہوئے ہیں اور تعمیرات کی ہوئی ہیں, ایک فرض کریں کہ کسی نے ایک فلاحی زمین کے اوپر وہاں پہ شادی ہال کھولا ہوا ہے, اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں, تو وہ قانون کی اگر روشنی میں دیکھا جائے تو ان کو کیا سزا دی جا سکتی ہے, اور وہ اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے ایک فلاحی زمین کے اوپر شادی ہال کھولا تھا؟ دیکھیں, ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے قبضے کی, اور وہ جو غیر قانونی کام ہے اس کو جو ہے نا بند کروا سکتی ہے پولیس, اس کو جو ہے نا وہاں سے اینٹی انکروچمنٹ اس کو ہٹا بھی سکتی ہے, اور ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے جو ہے نا ان کو جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اور آفٹر ٹرائل ان کو کنوکشن بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جب یہ کام سٹارٹ ہوا ہے, ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب یہ لوگوں کے گھر ٹوٹیں گے تو لوگ یقیناً جو ہے نا وہ نکلیں گے اپنے گھروں سے, وہ پروٹیسٹ بھی کریں گے اور وہ جو ہے نا پولیس سے انکروچمنٹ سے جو ہے نا وہ ٹکرائیں گے. اس کو پر دیکھیں گے آپ ایف آئی آریں بھی ہوں گی, اور لوگوں کا کیا قصور ہے. دیکھیں, بات یہ ہے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیسے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا جو قابض ہیں جنہوں نے جینن قبضے کیے ہیں ان کو تو ان کے خلاف تو ہونی چاہیے. اب جو بڑے بڑے پلازے بنا کے جو ہے نا وہ لوگوں کو ایک فلیٹ جو ہے کروڑ روپے کا بیچ دیا گیا, اس کے اوپر جو ہے نا وداؤٹ لیز کے بلڈر فائل کے اوپر, تو جو لوگ جب وہاں سے نکلیں گے تو انہوں نے تو پیمنٹ کی ہے. مگر لیاقت بھائی میری بات سنیں, آپ خود بھی کیا کبھی ایسی جگہ پہ کوئی چیز خریدیں گے جو غیر قانونی ہو, ہے نا؟ دیکھیں, کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جن لوگوں نے خریدا غلطی تو ان کی بھی ہے نا, اگر ان کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہاں پہ, انہوں نے ایک غیر قانونی جگہ پہ ایک مہنگی مطلب کم پیسوں میں آپ نے اپارٹمنٹ خریدا ہے یا جو بھی ہے آپ نے گھر خریدا ہے, تو اس میں غلطی تو ان کی بھی ہے کہ انہیں اندازہ تو ہے کہ یہ غیر قانونی جگہ ہے, یہاں پہ الاؤ نہیں ہے, اور صرف یہ سن کے کہ سب چلتا ہے, آپ نے پیسے اپنے لگا دیے وہاں پہ, آپ احتجاج کریں گے وہ حکومت کے خلاف؟ جی بالکل, جو ہے نا ان کو بھی پتا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے, اب احتجاج بھی وہ کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں کوئی بھی پاکستان کا جو یہ جہاں سے آپ کو آپ کو جو ہے نا کچی آبادیاں جو ہے نا اچھا, ملیں گی. میں معافی چاہتا ہوں, ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس طرح کی حکومت سے جو ہے وہ اپروو ہو چکی ہیں پہلے بلڈنگز؟ دیکھیں, جب بلڈنگ بنتی ہیں ان کے نقشے بھی بنتے ہیں. لیاقت بھائی سوری, معافی چاہ رہا ہوں, میرے کان میں آواز آ رہی بریک کی, بار بار ایک وقفے کی طرف ہمیں بڑھنے کا کہا جا رہا ہے. ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس بارے میں بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں آج ہم بات کر رہے ہیں شہر کراچی کے حوالے سے غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ لیاقت علی خان صاحب موجود ہیں, آپ ایک ماہر قانون ہیں. لیاقت بھائی, وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں, جو بلڈرز وغیرہ ہیں, جن لوگوں نے بھی سارے لوگوں کو پھنسایا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لے لیں, ہم اس کی بات کر رہے ہیں اور ان کو قانونی حیثیت مل جائے گی, یہ بالکل لیگل ہو جائے گی جگہ, ڈاکومنٹ جو ہے یہ کیا
ایسا ہوتا اور ان کو پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں اور بعد میں جو ہے عوام کو بیوقوف بنا کر ان کو جو ہے کم پیسوں میں جو ہے سیل کیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ چیزیں ساری. اب بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ بنتے کیسے ہیں. آپ کسی زمین کے اوپر سب سے پہلے قبضہ ہو گیا تو اس کے پیچھے کون ہے, اور جب وہ پروجیکٹ تیار ہوتے ہیں اس کے صاف زیر اس کے نقشے اپروو ہوتے ہیں, وہاں پہ میٹیریل آتا ہے, وہاں پہ کھدائی ہوتی ہے, وہاں پہ مزدور کام کرتے ہیں, اس کے بعد اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے. کیا یہ تمام چیزیں نظر نہیں آتی جو نا؟ اور کئی سال لگ جاتے ہیں. بڑے بڑے پروجیکٹس بھی ہیں, کوئی 300 500 فلیٹس کے پروجیکٹس یہاں پہ بنے ہوئے ہیں جن کو کوئی 6 مہینے میں 2 مہینے میں تھوڑا کمپلیٹ ہوتا ہے. وہ سال سے بھی زیادہ عرصہ لگتا ہے. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. تو وہ یہ جو پروجیکٹ بنتے لیکن سب کو پتا ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے حکومت کو, اس فیصلے کے اوپر منوان عمل کرنا چاہیے. ساتھ میں ان غریب لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے جن کی جمع پونجی جو ہے نا وہ ساری ان کے اوپر لگی ہوئی ہے, اور جن کو جو ہے نا ایک دھوکہ دہی اور فراڈ کے ذریعے جو ہے نا یہ چیزیں بیچی جاتی ہیں یا ان کو وہاں پہ آباد کروایا جاتا ہے. ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کو متبادل جگہ جو ہے نا حکومت فراہم کرے یا ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے اس مسائل کے اندر ان لوگوں کو جو ہے نا پھنسایا. ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, اور جن لوگوں نے ان سے پیسہ لیا ان سے وہ پیسہ نکال کر ان غریب لوگوں کو دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, اس کا بہت بڑا کردار آتا ہے ان سارے اس طرح کے کیسز میں اور اس طرح کے واقعات میں. ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ جو ملازمین ہیں ان کے بہت سارے ذمہ داران جن کی ابھی 5 سال کی نوکریاں رہتی بھی تھیں, انہوں نے بھی وہ نوکریاں چھوڑ دی ہیں اور وہ استعفے دے دیے ہیں اور وہ گھر چلے گئے. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, جب صاف زیر یہ اتنے بڑے پروجیکٹ جو ہے ایسے اداروں کی بغیر تو نہیں بنتے. صاف زیر این او سی کون ایشو کرتا ہے؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کرتی ہے یا اس کے جو افسران ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پاسٹ میں رینجر نے جو ہے نا وہاں پہ چھاپا بھی مارا, وہاں سے کچھ فائلیں بھی ملی جو ہے نا, اس کی بھی تحقیقات چل رہی ہیں. ان کے ڈائریکٹر بھی کچھ جیل کے اندر ہیں, ان کے اوپر بھی کیسز چل رہے ہیں, نیب بھی تحقیقات کر رہے ہیں. دیکھیں, جب آپ صاف زیر جب کوئی غیر قانونی کام ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے نا ایکشن تو ہوگا. جی ہاں. اب صاف زیر یہ ان کی ملی اگر تو یہ بھائی, ہم نے اس حوالے سے بات کی, جن لوگوں نے غیر قانونی طور پہ کوئی بھی اس طرح کے کام کیے ہوئے ہیں ان کو گریبان سے پکڑنا چاہیے اور ان کو ضرور سزا دینی چاہیے اور عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں ایسے کوئی واقعات سامنے نہ آ سکیں. ابھی ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہوں گے جن سے استخارہ اور روحانی شرعی مسائل کے حوالے سے بات ہوگی. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. میں ہوں فہیم عباس اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کا آپ یقیناً انتظار کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ جو نیوز کیفے دیکھتے ہیں, باقاعدگی سے فالو کرتے ہیں, وہ تو جانتے ہیں کہ پروگرام میں ہمارے اس پروگرام میں جمعرات اور جمعے کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں اور پاکستان کے نامور سوشل ورکر ہیں. اور آپ سے ہماری خصوصی طور پہ استخارہ, روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ایک گفتگو رہتی ہے. تو آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ سن 2020 کا آخری دن ہے. 2020 جس طرح میں نے اپنا پروگرام آج شروع کیا تو اس میں
اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ 2020 جو ہے نا یہ کسی کو بھولے گا نہیں. اس میں بڑی پریشانیاں لوگوں نے دیکھی ہیں, دنیا بھر میں ہر انسان متاثر ہوا ہے. تو 2021 سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں لوگوں کو. ہم بھی ایک اچھا گمان کرتے ہیں کہ 2021 جو ہے وہ مطلب بہتر سال ہوگا, اس میں اتنی پریشانیاں نہیں ہوں گی. مگر کچھ چیزیں پریشان کر رہی ہیں ہمیں. جیسے کچھ پریڈکشنز میں نے دیکھی, اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ 2021 جو ہے یہ بھی کوئی کم آفتوں والا سال نہیں ہے, اس میں بھی پریشانیاں جو ہیں آپ لوگوں کی اسی طرح ہی بڑھیں گی. تو وہ جو ایک اچھی امید تھی نا وہ اچانک سے ایسے بیٹھنا شروع ہو گئی ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے, ذرا بیان کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, سب سے پہلی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں اس پر فخر ہے, ناز ہے. اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ 2021 کے بارے میں جو پیشن گوئیاں جو علم نجوم کے ماہرین بیان کر رہے ہیں وہ ایک خوفناک پیشن گوئیاں بیان کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں, تو مسلمان کے معنی تسلیم کرنے والا. ہم اللہ اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں, کرتے رہیں گے اور اسی پر مریں گے انشاءاللہ. اسلام میں علم نجوم کی باتوں پر تیقن یقین کرنا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے, یہاں تک کہ کافر تک بنا دیتا ہے. ان کی باتوں کو یقین کرنا, تو یہ تو آپ ذہن سے نکال دیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہو جائے گا, بالکل اس کو رد کر دیں. آپ کو یار کیسی بات کرتے ہو, ٹھیک ہے بھائی, ہم کیسی بھی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم مسلمانیت کی چھتری میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ اسلام میں ان باتوں کا یقین جو ہے کفر تک پہنچا دیتا ہے, اس سے بچے. دوسرا, ہم سب سے بڑی بات کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے ہمیں بارش کے قطروں زیادہ نعمتیں دی, اپنے اوپر نعمتیں تو گنے, بے شک, اس کا خود کا فرمان ہے, میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا ویسا مجھے پائے گا. اب آپ کا گمان یہ ہے کہ یار یہ جو کہہ رہے ہیں نا علم نجوم کے لوگ ایسا ہی ہو جائے گا, تو واقعی سے ہو جاؤ گے, ایسا ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ ہمارا گمان یہ ہے کہ نہیں, ہمارا پروردگار, ہمارا مددگار, ہمارا مالک, ہمارا مختار, ہمارا سب کچھ, وہ ہماری مدد کرے گا. انشاءاللہ 2021 ایسا نہیں ہوگا, بہت اچھا ہو جائے گا. اگر 2020 ایسا گزرا بھی ہے تو وہ سب کچھ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ بھی تو ہے نا. جب قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبہ, تم تقدیر کو گالیاں مت دو کہ ہمارے نصیب اچھے نہیں تھے. وما اصابکم من مصیبہ, جس مصیبت میں تم پھنسے ہو وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے. بالکل صحیح. اچھا, بس یہ کہ اچھا گمان کریں. ہمارا گمان ہے انشاءاللہ پاکستان کے لیے, ایمان والوں کے لیے یہ سال, آنے والا سال کیا, آنے والی زندگی قیامت تک اچھی گزرے. آمین ثم آمین. اچھا, ویسے اگر دیکھا جائے, برائٹر سائڈ دیکھی جائے, تو ہم لوگ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس جان لیوا بیماری میں کے دور میں جب دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر رہے تھے, تو آج ہم الحمدللہ ایک صحت مند ہیں, اور مطلب ان سارے ادوار کو ہم نے اس سال کے ہم نے گزارا ہے. اور ٹھیک ہے, متاثر ہوئے ہیں ہم لوگ سارے, مگر کمر نہیں ٹوٹی ہے, آج بھی ہمت برقرار ہے, امیدیں ہماری جو ہیں وہ بالکل زندہ ہیں, حوصلے بلند ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی اتنا زیادہ مایوسی کا شکار ہونا چاہیے. دیکھیے قانون بنا ہوا ہے نا, وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تم میری نافرمانی سے باز نہیں آؤ گے, میری ناشکری کرتے رہو گے, تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے. تو بس من حیث القوم, ہم پاکستانی بھی اور پوری دنیا کے مسلمان یہ ذہن بنا لیں کہ اب اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت جھکنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, کسی کا حق نہیں مارنا. اسلام میں سب سے بڑے گناہوں میں سود بڑا گناہ ہے نا. جی ہاں, جی ہاں, اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے نا. جی ہاں. لیکن شریعت کیا کہتی ہے, کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کر دینا یہ سود کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. اگر بالفرض میں یہاں پہنچا اور میری ٹیبل صحیح نہیں ہے اور ہمارا جو سٹاف ہے میں اس پر چڑھائی کر دیا, شرم نہیں آتی میں پہنچ گیا, تم نے میری ٹیبل صحیح نہیں رکھی, میرے لیے انتظام سے نہیں کیا, حالانکہ وہ بھی انسان ہے, غلطی ہو گئی. میں اپنے گھر پہنچا ہوں اور میں نے لاک کیا, گیٹ کھولا, گاڑی کا ہارن بجایا,
وہ بیچارہ چوکیدار جو ہے وہ واش روم میں گیا ہوا ہے، انسان وہ بھی تو ہے نا. اور جب میں مطلب 2 ہار میں نے بجائے اور وہ نہیں نکلا اور مجھے 2-3 منٹ انتظار کرنا پڑا، وہ بیچارہ بھاگتا ہوا ناڑا باندھتا ہوا بھاگتے ہوا دروازہ کھولا اور میں اس کو ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے کہ اس نے میری جان لے لی ہے. ارے بھائی وہ انسان ہے، اس کو کیا پتا تم کب آؤ گے؟ وہ تو 24 گھنٹے تمہارا غلام بنا ہوا ہے نا. تم کو ہارن بجانا ہے تو میرا گیٹ کھل جائے. ارے بھائی، اور پھر تم نے اس کی بے عزتی کر دی. سود کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی ناک بے عزتی کرنا ہے. یہ ناک بے عزتی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، کہ وہ انسان ہے، اگر تمہارا چوکیدار 20,000 روپے کا ہے، وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو واش روم جانا پڑ گیا، اسے کیا پتا تم کب آؤ گے؟ ہمیں اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے بھی سوچنا چاہیے، تو ہمیں شکر کرنے کا بھی موقع ملے گا اور ہم ویسے بھی اس طرح کی چیزوں سے ہماری انسانیت پامال ہو رہی ہے جناب. ہم پر اللہ نے مقدر کی سزا مقدر نہیں کی ہے. ہم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا ہمارے گلے آ رہی ہے، اس لیے ہماری اصلاح ہمیں کرنی ہوگی. بالکل کرنی ہوگی. ایک وقفے کا وقت آ گیا جی. ایک وقفے کے بعد ہم جیسے ہی آپ دوستوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تو آپ دوستوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. دوران وقفہ آپ کے سوالات جو ہیں وہ ہم وہ نوٹ کرتے جائیں گے. وقفے سے آتے ہیں تو ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے ہم استخارہ کے حوالے سے اور آپ دوستوں کے جو سوالات ہیں ان کے حوالے سے خصوصی بات کر رہے ہیں. تو دوران وقفہ ہم نے آپ کے سوالات جو لکھے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں آپ سب کے ساتھ. سب سے پہلے ہمیں کال آئی کراچی سے سائمہ صاحبہ کی. انہوں نے کہا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں پلیز، اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ مجھے اپنا گھر کیسے مل سکتا ہے. جو سیلانی ویلفیئر ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کے ذریعے مجھے اپنا گھر کیسے مل سکتا ہے، یہ بھی مجھے بتائیے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدترین ہے وہ شخص جس سے فوراً غصہ آ جائے اور دیر سے جائے، اور بہترین آدمی وہ ہے جس سے غصہ آ جائے تو فوراً چلا جائے. غصہ آ جائے تو اگر کھڑے، حدیث پاک میں اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. یہ حدیث پاک فرمایا غصہ آ جائے تو غصہ آگ ہے اور آگ جو ہے وہ پانی سے بجھتی ہے، تو آپ وضو کر لیں تو غصہ چلا جائے گا. وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے، پانی پینے کو بھی کہتے ہیں. پانی منہ پہ ڈال لیں، وضو کر لیں. اور حدیث وظیفہ یہ ہے کہ 90 مرتبہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمید پڑھ کر، اللہ کا نام پڑھ کر گلاس میں دم کر کے پانی پی لیا کرے. دن میں 2-3 مرتبہ یہ کام کریں، انشاءاللہ آپ نرم ہو جائیں گی. سیلانی اپنا گھر ہاؤسنگ اسکیم کے لیے ہمارے ادارے میں صبح 9 بجے سے لے کے مغرب کی نماز تک ہمارا عملہ لوگوں کے نام لکھتا ہے. الحمدللہ ہمارا بہت بڑا اس سلسلے میں جو ہے سلسلہ ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ کی عطا سے انشاءاللہ آپ دکھائیں گے تو جیسے جیسے باری آپ کی نمبر آتا جائے گا کام انشاءاللہ آسان ہوتے جائے گا. انشاءاللہ. دوسری کال ہمیں لاہور سے آئی ہے ایک خاتون کی. انہوں نے کہا کہ رشتے نہیں آ رہے ہیں، 8 سال ہو گئے اور ابھی کچھ تصویریں وغیرہ انہوں نے کہا گئی ہوئی ہیں، اور مگر کوئی اچھا رسپانس جو ہے وہ انہیں ابھی بھی نہیں مل رہا ہے. بھائی بھی شادی نہیں کروا رہے اسی لیے کیونکہ بہن کی شادی نہیں ہو رہی. تو کیا کہیں گے اس بہن کے بارے میں آپ؟ نہیں، اگر آپ کو یہ شبہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی نے رکاوٹ ڈالی ہوئی تو ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ سے پوری امید رکھیں. ایک تو ہمارا جمادی الاول کا جو نصاب ہے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور پورے دن میں 5 تسبیحاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پورے مہینے میں 3 روزے رکھیں. جمعرات کا تو روزہ خاص کر کے ان بچیوں کو رکھنا چاہیے کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، کیونکہ اللہ کے خلیل کا نکاح جمعرات کو ہوا تھا. تو یہ برکت ملتی ہے انسان کو. باقی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 5 تسبیحاں اس کے علاوہ پڑھ لیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. یہ اللہ کا اسم اعظم ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے. بھائی کو شادی کروا لینی چاہیے؟
گھر کی بات ہے، ان کی مرضی. ویسے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں کی شادی نہیں ہوتی. تو یہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی ایج کوئی 48 نہیں 50 کراس کر گئی ہے. انہوں نے شادی نہیں کروائی کیونکہ ان کی بہن کی شادی نہیں ہوئی. چلیں یہ الگ موضوع ہے. اوکے آگے بڑھتے ہیں. نسیمہ صاحبہ نے کراچی سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بیمار رہتی ہیں اور ان کے ہاں اولاد بھی نہیں ہے. ان کے جو شوہر ہیں 6 ماہ سے ان کے پاس نوکری بھی نہیں. دیکھیں بیٹا، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ نے کہا میں کراچی سے کال کر رہی ہوں، میرے شوہر کو 5-6 مہینے سے جاب نہیں ہے، میرے یہاں اولاد نہیں ہے، میں بیمار بھی ہوں. آج جمعرات ہے، سیلانی مسجد میں 7:25 پر عشاء کی نماز ہوتی ہے. آپ دونوں میاں بیوی آئیں وہاں پر. مردوں میں آپ کے شوہر بیٹھیں گے ہمارے ساتھ، عورتوں میں آپ بیٹھ جائیں. الحمدللہ رب العالمین. میرے آقا فرماتے ہیں شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اگر مجھ سے کوئی قسمیں ملے تو قسمیں کھا سکتا ہوں کہ بے اولاد لوگوں کو وہاں اولاد ہو گئی، ایک سے زیادہ اولاد ہو گئی ماشاءاللہ. ثواب کی سے آ جائیے. دنیا بھر کے جو لوگ ہیں اگر وہ اس دعا میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک پر ہمارا جو آفیشیل پیج ہے اس پر آ جائیں، آپ کو دعا میں شریک ہو جائیں گے. باقی یہ کہ دونوں میاں بیوی نماز کے بعد یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، اس 200 مرتبہ پڑھیں. یاد رہے کہ اولاد بھی رزق ہے، خالی روٹی رزق نہیں ہوتی. تو دونوں میاں بھی پڑھیں، انشاءاللہ تعالی دونوں کا بھلا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری پوری امت کی مشکلوں کو حل فرمائے. آمین ثم آمین. لاہور سے بانو بی بی کی کال آئی ہمیں. انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں بیچ میں ہی اٹک جاتا ہے اور پلاٹ بھی لیا تھا ایک، وہ بھی بک گیا. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کام بغیر بسم اللہ شریف کے شروع کیا جائے وہ نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہے. عام طور پر یہی ہم سب کا شکوہ ہوتا ہے کہ یار کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے. تو یہ تو پہلے سے بتا دیا گیا کہ اگر تم نے اس پہ اللہ کے نام کو شامل کر لیا تو تمہارے وارے نہیں آ رہے، اور تم اس میں غافل ہو گئے تو تمہارے سامنے وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. تو بس ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ تسمیہ شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیہ اگر آپ چاہیں تو سیلانی ویلفیئر بادر آباد کراچی کے پتے میں خط لکھ دیں. یہ پتہ بھی آپ کو اسکرپٹ نظر آ رہا ہوگا. ہمیں خط لکھیں، جہاں پوری دنیا کے لوگ ہمیں خط لکھتے ہیں، ہم خطوں کے ذریعے ان کو جواب دیتے ہیں، تعویذات بھجواتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھجوا دیں گے انشاءاللہ. نصرت صاحبہ نے ہمیں ایبٹ آباد سے کال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے خاوند کا انتقال ہو چکا ہے، 4 سال ہوئے ہیں. ان کی مغفرت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. چند باتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات تو مرحوم کے اوپر جتنا قرض ہے وہ اتروا دیا جائے. ٹھیک ہے. مرحوم پر حج اگر فرض تھا اور انہوں نے حج ادا نہیں کیے تو وہ حج بدل کروائے جائے. اگر فرض تھا تو مرحوم پر روزے قضا ہو گئے تھے، روزوں کا کفارہ دیا جائے. نمازیں قضا ہو گئی تھیں تو نماز کا فدیہ دیا جائے. نماز کا فدیہ بھی وہی ہے جو روزے کا فدیہ ہے، مگر روزے کے فدیے بہت کم ہوتے ہیں. سال کے 30 ہوتے ہیں اور نماز دن کی 6 ہوتی ہیں، 5 نمازیں اور 1 وتر. تو اس کے علاوہ جو وظیفہ ہے وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے وہ ہے 700 تسمیہ کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 700 تسمیہ یعنی 70,000 مرتبہ یہ پڑھ کر مرحوم کو ایصال ثواب کیا جائے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مرحوم اگر خدا نہ خواستہ تکلیف ہے تو اس کی دور ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. پھر نسرین صاحبہ نے ہمیں کال کیا کراچی سے. انہوں نے کہا کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کا مسئلہ ہے، چھوٹی بیٹی کی صحت کا مسئلہ بھی ہے، اور جو بیٹا ہے اس کی جاب کا بھی مسئلہ ہے. ان کو بھی چاہیے کہ وہ آج ہمارے پاس آئیں، بیٹیوں کو بھی لے کر آئیں. سیلانی مسجد جو کہ بادر آباد کے راؤنڈ اباؤٹ پر ہے، وہاں آئیں، شرکت کریں. باقی یہ کہ بہن آپ کی شہزادیوں پر، شہزادے پر کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے. میری لاکھوں کروڑوں دعائیں کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے. میں نے پچھلی نشریات میں بتایا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سوئے. جن دنوں میں خواتین نماز نہیں پڑھتی ان دنوں میں وضو کر کے 41 مرتبہ سورہ اخلاص اس طرح پڑھیں گی کہ کل کو ہٹا دیں گی. اللہ احد اللہ الصمد، اللہ احد اللہ، کل کو ہٹا دیں گے تو پھر وہ دعا بن جائے گی. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ روز وظیفہ کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ رشتے انشاءاللہ ضرور آ جائیں گے 41 مرتبہ رات کو عشاء کے بعد پڑھنے کے. باقی یہ کہ روزی کے لیے ابھی میں نے جو نصاب دیا ہے یہ بڑا عظیم نصاب ہے جمادی الاول کا. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ،
5 تسبیح روزانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ خود حضور کا فرمان ہے کہ جو شخص دن بھر میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. اور روایت میں آتا ہے کہ جو دن بھر میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اسے غیب سے روزی عطا فرمائے گا. اور اس مہینے کے 3 روزے رکھے. ابھی تو آدھا مہینہ تو گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا سکولز کھلنے والے ہیں، نیا سال کے حوالے ہم نے جب بات کی ہے تو 10 جنوری کو سکول کھولنے کا پہلے کہا تھا، مگر کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ایسا ہیں. نہیں کیا یار، ایسا نہیں کہا. مطلب وہ صرف ایک جگہ سے آواز آئی ہے، وزیر تعلیم کے پی کے، انہوں نے بھی وہ حمایت کی ہے. آپ تو کہہ ہی رہے تھے کہ 10-11 جنوری سے سکول کھول دیے جائیں دوبارہ. تو میں کہوں گا کہ یہ ایک اچھا ایک قدم ہے کہ وزیر تعلیم کے پی کے نے یہ کہا ہے کہ سکول کھولنے چاہیے. نہیں، ہم تو شور بچا رہے ہیں. اب دیکھا ماشاءاللہ دن بدن لوگوں کی امواتیں کم ہو رہی ہیں. 100 تک پہنچ چکی تھی، اب آج 50 کے آس پاس آ گئی. انشاءاللہ ختم اور بھی کم ہو جائیں گی. دیکھیں کرونا جو ہے نا وہ اصل میں مؤثر ہے ان لوگوں کو نقصان دہ ان کے لیے بنا ہے جو 50 سال سے اوپر ہے. ایک تو یہ، دوسرا مختلف بیماریوں کا شکار ہے. آپ آج تک اگر 7-8 ہزار لوگوں کی جانیں گئی ہیں، ہر جان قیمتی ہے، لیکن آپ اگر اس کا ڈیٹا نکالیں تو آپ اس بات پہ بالکل مجبور ہو جائیں گے کہ ایک طالب علم بھی شاید اس میں جو ہے نا جان سے نہیں گیا ہوا. تو مہربانی کر کے ہم تو بہت چیخ رہے ہیں اسکول کھول دیں، یونیورسٹی کھول دیں، کالج کھول دیں. ٹھیک ہے، جو ایس اے پیز ہیں اس پر عمل کروائیں. تو میں کے پی کے وزیر کا مشکور ہوں کہ اس نے میری حمایت کی ہے. میں نے وفاق کو ٹویٹ بھی کیا ہے کہ مہربانی کر کے 4 تاریخ جو آپ بیٹھ رہے ہو ہمارا فیصلہ کریں. ٹھیک ہے، ہر صوبے کی اپنی بھی من مانی ہے، کرتے رہے، لیکن بچوں کی تعلیم کا قتل عام ہو رہا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک وقفے کا وقت ہے جناب، وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید آپ دوستوں کے سوالات شامل کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے آپ دوستوں کے سوالات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. دوران وقفہ جو سوالات ہم تک پہنچے ان میں سے ایک خاتون نے ہمیں کراچی سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے. 27 سال ان کی عمر ہے اور بڑی ضدی بھی ہیں، غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے انہیں. بہن بھائی بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں. یہ بہن بھائیوں کا لڑنا اور بچوں کا غصہ کرنا، یہ اور بھی بہت سارے والدین ہیں جن کی شکایات آئی ہیں. تو ان کو کس طرح آپ رہنمائی کریں گے پلیز؟ اچھا، انسان فوری سزا سے وہ ڈرتا ہے. ایک انسان کی فطرت کی فوری سزا ہو تو انسان ڈرتا ہے، اور سزا اگر مؤخر ہو جائے یا سزا میں تاخیر ہو تو انسان نہیں ڈرتا. دیکھیں فوری سزا یہ ہوتی ہے کہ جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے اس گھر سے رزق جانا شروع ہو جائے گا. تو سب سے پہلی بات تو ہم نوٹ کر لیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر سے رزق کو بھگانا یہ کہاں کا انصاف ہے. لوگوں کو ملازمتیں نہ ملیں، بچیوں کے رشتے نہ ہوں، بہویں آئیں تو ان کے یہاں اولاد نہ ہو، یہ سب رزق سے شامل ہے نا. تو سب سے بڑا نقصان تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے غصے کے ذریعے اپنے گھر کے ماحول کو خراب کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں من سماتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اگر میں شوہر بھی ہوں، مجھے اللہ نے اگر حاکم بنایا ہے اور بیوی کو غصہ آ جائے تو مجھے میرے آقا کا یہ پیغام یاد کرنا چاہیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو چپ رہا اس نے نجات پائی. میں تھوڑی دیر کے چپ ہو جاؤں، وہ بول بول کے تھک جائے گی. اگر میں باپ ہوں اور ہوں آپ باقی باپ، میرا بیٹا مجھے غصہ کرتا ہے تو میں چپ ہو جاتا ہوں. ہوتا میں ویسا کرتا ہوں. کیوں کہ اگر میں اس کا جواب دوں گا تو ہو سکتا ہے وہ خدا نخواستہ اس سے کوئی بے ادبی ہو جائے. باپ کی بے ادبی تو بہت بری ہے نا. تو مختصر کہنے کا یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مت تباہ کرے. یہ گھر میں لڑائی جھگڑے تباہی کا باعث بنتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ضد ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو ہم ہر ہفتے پروگرام بتاتے ہیں کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد یا ودودو یا ودودو یا ودود 1001 مرتبہ پڑھ کر اپنے نمک و چینی کے جو برتن ہیں جہاں آپ رکھتے ہیں ان میں آپ دم کر دیں اور وہ اسی سے پورا ہفتہ کھانا پکائیں. اور پھر اس کے بعد وہ کھانا جو ہر ایک کے حلق میں جائے گا، چاہے نمک ہو چینی ہو، دو چیزیں تو لازمی ہے نا. ایک تو یہ کریں. تیسری بات یہ کہ آپ کے سامنے یہ بات بار بار ہو رہی ہے کہ آج جمعرات ہے.
حدیث پاک میں جمعرات کی رات کو کوئی دعا نظر نہیں ہوتی. ہم نے روایت پڑھی ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں. تو باپ کا مرتبہ جو ہے ماں سے 3 درجہ نیچے ہے. تو آپ اگر دعا کریں گی تو اس کا کتنا اثر ہوگا. پھر جمعرات کی رات دعا کریں گی تو مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے صبح صادق تک آپ دعا میں دعا کریں جہاں جیسے ممکن ہو. ہمارے پاس آنا چاہتا ہمارے پاس جائیں. اس مہینے کا جو نصاب دیا گیا ہے اس کو فالو کریں جس میں سب کچھ ہے. ہم 5 تسبیح ہم نے دی ہیں درود پاک کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اسی طرح جو ہے ہم نے نصاب میں کہا ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اور آخر میں جو ہے 3 روزے کا. اور ایک سوال انہوں نے اور کیا تھا کہ آپ کی ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں بتائیں. دیکھیں ہمارے ہاں ہزاروں لوگوں کی لسٹ موجود ہے. آپ جو ہے ہمارے ادارے میں کسی مرد کو بھیج دیں تو وہ آ کر ہمارے پاس اپنے لسٹ میں نام لکھوا دیں. جیسے جیسے یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا اس میں آپ لوگوں کے نام پتے ایڈریس سب ہوگا. جو ہمارے قوائف ہے وہ اس کی تو ضرورت پابندی ضروری ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم بھلے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی ہم سب کا بھلا فرمائے. آمین. ویسے تو ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں ایک اچھی بات جو ہے وہ شامل کیا کرتے ہیں. ہمارے پاس وقت جو ہے وہ اتنا نہیں ہے. آج میں چاہتا ہوں کیونکہ سال کا آخری دن ہے تو ہمیں ذرا دعا جو ہے وہ تھوڑی سی پہلے سے زیادہ وقت دینا چاہیے دعا کو. دوستو فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو اجازت دیں. آپ دوستوں سے ہم اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. جن دوستوں کے سوالات ہم شامل نہیں کر سکے وہ کل شامل کریں گے ہم. کل تک کے لیے فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو خدا حافظ. پھر ملاقات ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزت والے، اے رحمت والے، اے احسان والے، کرم والے، فضل والے، اے ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ چاہنے والے پروردگار، تیرے کروڑ ہاں کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ کیا. تجھ سے دعا ہے کہ ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آ چکے، جتنے موجود ہیں، جتنے آئیں گے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کے گناہوں کو معاف کر دے. آج تیرے پیارے حبیب کی امت بہت تکلیف میں ہے. 2020 کافی امتحان اور آزمائش سے مکمل ہوا جا رہا ہے اور اس کا آخری دن آج جمعرات کا ہے. جمعرات کے دن کے بارے میں تیرے پیارے حبیب فرما چکے کہ یہ دن وہ ہے جس میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اور پھر نیا سال جمعے کے دن شروع ہو رہا ہے، عیسوی سال. اور یہ جمعے کا دن جو ہے اس دنوں کا سردار ہے. تجھ سے دعا ہے کہ یہ سال تو ختم ہو رہا ہے، نیا سال جمعے کے دن شروع ہو رہا ہے. تجھے آنے والے سال کے بارے میں دعا ہے اور آنے والے سال کے لیے نہیں بلکہ زندگی کی آخری سانس کے لیے دعا ہے کہ یا اللہ ہم مسلمانوں کے حالات اچھے کر دے. یا اللہ بیماریاں، بے روزگاریاں، قرض داریاں، بچیوں کی شادیوں کے مسئلے، گھر کی ناچاکیوں کے مسئلے اور طرح طرح کے مصائب. آج لاکھوں کروڑ لوگ بے گھر ہیں. ان بیچاروں کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے. جن کے اولاد نہیں ان کے اولاد ہو جائے. جن کے رشتے نہیں ان کے رشتے ہو جائیں. جن کے پاس روزگار نہیں ہے ان کو روزگار مل جائے. جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے سکون حاصل ہو جائے. اے اللہ رحمان الرحیم، جتنے ہمارے ساتھ لوگ دعا میں شریک ہیں ان سب کی اور میری اور آقا کی پوری امت کی ہر نیک حاجت کو پورا فرما. آمین یا رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.